سیدہ 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جب دعوت حق کا آغاز فرمایا تو وہی قریش مکہ جن کی زبانیں آپ کو امین امین کہتے نہیں تھکتی تھی، جن کی زبانیں آپ کو صادق صادق کہتے نہیں تھکتی تھی، وہ نہ صرف آپ کے خون کے پیاسے بن گئے بلکہ جو شخص بھی دعوت حق پر لبیک کہتا اس پر بے تحاشا ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کسی کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ اسی زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بنو مخزوم کے ایک محلے سے گزرے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش نے ایک ضعیف العمر خاتون کو لوہے کی ذرہ پہنا کر دھوپ میں زمین پر لٹکا رکھا ہے اور پاس کھڑے ہو کر قہقہا لگا رہے ہیں، ساتھ ہی اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں محمد کا دین قبول کرنے کا مزہ چکھ لو۔ رائے حق میں ظلم و ستم سہنے والی یہ خاتون جن کو سید المرسلین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی اور جنت کی بشارت دی، وہ حضرت سمیہ بنت خبات تھیں۔ حضرت سمیہ بنت خبات کا شمار نہایت بلند پایہ صحابیات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے راہ حق میں اپنی کمزوری، بڑھاپا اور زیادہ عمر کے باوجود اور ناتوانی کے باوجود بہت سارے ظلم جھیلے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اسی راہ میں قربان کرتی اور اسلام کی سب سے پہلی شہید ہونے کا محتمم بشان شرف حاصل کیا۔ حضرت سمیہ کے آباء و اجداد میں صرف ان کے باپ خبات کا نام معلوم ہے، ان کا وطن اور خاندان کون سا تھا، وہ کب اور کیسے مکہ پہنچے، کتب سیر ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایام جہالت میں مکہ کے ایک رئیس ابو حذیفہ بن المغیرہ مخزومی کی کنیز تھیں۔ اعلان نبوت سے تقریباً 45 سال پہلے کا ذکر ہے۔ اسی زمانے میں یمن سے ایک قحطانی النسل شخص یاسر بن عامر اپنے ایک مفقود الخبر بھائی کی تلاش کرتے ہوئے مکہ میں وارد ہوئے اور یہیں مستقل اقامت اختیار کر کے ابو حذیفہ بن المغیرہ کے حلیف بن گئے۔ اس نے حضرت سمیہ کی شادی یاسر بن عامر سے کر دی اور ان کی سلب سے حضرت سمیہ کو 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ اور حضرت عمار۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن اور جوانی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کا یہ سارا دور یاسر، سمیہ، عبداللہ، عمار کے سامنے گزرا۔ انہوں نے حضور کی عظیم ترین شخصیت اور اعلیٰ سیرت و کردار کا نہایت گہرا اثر قبول کیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو اس سارے خاندان نے کسی تعامل کے بغیر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت ابو حذیفہ مخزومی کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت سمیہ اس کے ورثہ کی غلامی میں تھیں۔ یہ اہل حق کے لیے بڑا پرآشوب زمانہ تھا۔ مکہ کا جو شخص اسلام قبول کرتا مشرکین قریش کے غیظ و غضب، جور و ستم کا نشانہ بن جاتا۔ مشرکین اس معاملے میں اپنے قریب ترین عزیزوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ حضرت یاسر اور ان کے لڑکے غریب الوطن تھے اور حضرت سمیہ کو بھی ابھی بنو مخزوم سے آزاد نہیں کیا گیا تھا۔ ان بیچاروں پر بڑا ظلم و ستم ہوتا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ مشرکین مکہ نے اس بےکس خاندان پر ایسے مظالم ڈھائے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ دونوں بہت ضعیف بڑی عمر کے تھے، مگر ان کے قوت ایمانی اور استقامت کا یہ عالم تھا۔ مشرکین ان کو طرح طرح کی دردناک تکلیفیں دیتے تھے اور شرک پر مجبور کرتے تھے، لیکن ان کے قدم جادہ حق سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ڈگمگاتے تھے۔ یہی حال ان کے بیٹوں کا تھا۔ ان مظلوموں کو لوہے کی زنجیریں پہنا کر مکہ کی جلتی تپتی ریت پر لٹانا اور ان کی پشت کو آگ کے انگاروں سے داغنا اور پانی میں غوطے دینا کفار کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے
جہاں ان مظلوموں کو عذاب دیا جا رہا تھا، آپ کو اس پر سخت دکھ ہوا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو اے آل یاسر، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ اور ان کے بچوں کو مبتلا مصیبت دیکھا تو نبی نے فرمایا، صبر کرو، الہی آل یاسر کی مغفرت فرما دے۔ بوڑھے یاسر یہ ظلم سہتے سہتے ایک دن جاں بحق ہو گئے، لیکن مشرکین کو پھر بھی اس خاندان پر رحم نہ آیا۔ انہوں نے حضرت سمیہ اور ان کے بچوں پر برابر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک دن حضرت سمیہ دن بھر سختیاں سہنے کے بعد شام کو گھر آئیں تو ابو جہل نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ پھر اس کا غصہ اس قدر تیز ہوا کہ اس نے اپنا برچھا حضرت سمیہ کو مارا اور اسی وقت وہ زمین پر گر گئیں اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ایک روایت میں کہ ابو جہل نے تیر مار کر حضرت سمیہ کے فرزند عبداللہ کو بھی شہید کر دیا۔ اب صرف عمار باقی رہ گئے تھے۔ ان کو اپنی والدہ کے مرگ کی بے بسی پر سخت صدمہ ہوا۔ وہ روتے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سنا کر عرض کی، یا رسول اللہ، اب تو ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی، اے اللہ، آل یاسر کو دوزخ سے بچا۔ حضرت عمار تو بیٹے تھے، اس لیے ان کو والدہ کی مظلومانہ شہادت کبھی نہیں بھول سکتی تھی، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو جہل کی شقاوت اور حضرت سمیہ کی مرگ بے کسی کا یاد رہی۔ چنانچہ غزوہ بدر رمضان المبارک 2 ہجری میں ابو جہل جہنم واصل ہوا تو حضرت عمار بن یاسر کو بلا کر فرمایا، اللہ نے تمہاری ماں کے قاتل سے بدلہ لے لیا۔ حضرت سمیہ کی شہادت ہجرت نبوی سے کئی سال قبل ہوئی، اس لیے تمام اہل سیر نے، تمام تاریخ نگاروں نے انہیں اسلام کی شہید اول قرار دیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل بٹن بھی پریس کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو ایک اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔